تلاوت کی ہوئی آیت اس پارے کا بالکل آخری رکوع ہے، یعنی 16واں رکوع ختم ہونے کو قریب ہے. پارہ بھی نہیں ختم ہوگا، پارے کا آخری رکوع بھی ختم ہوگا. تذکرہ چل رہا تھا کہ نبیوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، ان میں سے ہر ایک کی تعظیم، توقیر، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کے لیے اخلاص ہم سب کے واسطے مطیع. اب اگر یہودی یا نصرانی یا مشرکین ایمان لے آئیں جیسے اس کتاب پر تم ایمان لائے، فقط اہتدوا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. گزشتہ درس یہیں تک مکمل ہوا تھا. اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معیار ہے صحابہ کی صحابیت کے لیے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہ ہوگا جب تک وہ نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح نہ ہو. اس آیت میں پھر دیکھیں مطلب لفظ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مثل جیسا کہ اس کتاب پر تم اور صحابہ ایمان لائے. اس کتاب پر ایمان لانا اپنی منمانی نہیں، بلکہ اس کتاب پر ایمان ایسا لانا جیسے اللہ کے نبی ایمان لائے اور صحابہ ایمان لائے. تب فقط ہی کا مزاق ہو گیا کہ اب وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. اور اگر انہوں نے پیٹ پلٹا لیا، یعنی صحابہ کی طرح ایمان نہیں، نبی کی طرح ایمان نہیں، تو پھر وہ ضد میں فإنما هم في شقاق، شقاق مانے ضد. اور ایسے اڑیل اور ضدی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفظ کرنے کا وعدہ کیا ہے. فسيكفيكهم الله، اللہ ان کو آپ کی طرف سے کفایت کرنے والا ہے. فسيكفيكهم الله، بس ان قریب اللہ ان سب کو کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے. بعض لوگوں نے فسيكفيكهم الله کو ورد بتایا، پڑھتے جاؤ. فسيكفيكهم الله، اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے ان تمام سے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں تو کھلا اعلان ہے واللہ یعصمک من الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. واللہ یعصمک من الناس. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے میں تھے، سر نکال کے باہر فرمایا جو لوگ پہرا دے رہے ہیں سب چلے جاؤ. اب پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تحفظ کروں گا آپ کا، کسی محافظ کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے وہاں واللہ یعصمک من الناس آیا ہے، ویسے یہاں فسيكفيكهم الله آیا، یعنی ان کے ضد اور ہردرمی سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہے. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہر بات، ہر دل کی دھڑکن سننا آسان ہے اللہ. اور علیم، ہر ایک کے ارادوں سے باخبر. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک کے ارادوں سے باخبر. اس تصریح ترجمہ ہوا ان آیتوں پر. اب اگر کوئی قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے لیکن نبی کی طرح نہیں، صحابہ کی طرح نہیں، اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے، تو ان کی مرضی سے ایمان لانا اللہ کے نزدیک نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اب وہ کیسے ایمان لائے گا؟ مثال کے طور پر ایک فرقہ اہل قرآن، وہ قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم پر کوشش کرتا ہے، تفسیریں لکھتا ہے اور کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. لیکن وہ نمازیں 3 وقت کی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نہیں پڑھتا. پھر اس میں ایک برانچ نکلی، اس نے کہا نماز صلاۃ کا ترجمہ ہے ہی نہیں، صلاۃ کے معنی دین قائم کرنا چاہتا ہے، نماز ہے رکوع سجدے کا نام ہے ہی نہیں. یہ کیسی تشریح ہے؟ ان کی اپنی مرضی کی. آپ اسے کیا کہیں گے؟ نصارہ اور یہود یہ دونوں کے دونوں توازن کھو بیٹھے. کچھ لوگوں نے اتنا مخالفت کی نبیوں کی کہ قتل کر ڈالا. آ رہی آیت ہے، نبیوں کو قتل کر ڈالا. یہ اس قدر انحطاط ہے، تنزل ہے کہ جو نبی آئے ان کو قتل کرتا. یقتلون النبیین بغیر الحق، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، نہ قتل کرتے. یہ کیا ہے؟ ایک رخ ہے. انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی اللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، جناتوں کی سرداریوں کو اللہ کی بیویاں مانتے ہیں. ساری آیتیں موجود ہیں. ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ غلو. ادھر کمی یہ تھی کہ قتل کرنا شروع کر دیا، ادھر اتنا بڑھا دیا کہ خدا کا بیٹا، خدا کا جو خدا کی بیوی، خدا کے بیٹے کرنا شروع کر دیا. یہ دونوں طرف کیا ہے؟ توازن ختم ہے. قرآن پر ایسا ایمان لانا ہے جیسا ایمان اللہ کے نبی لائے اور صحابہ لائے. اس میں اس طرح منہ فرق نہیں. یعنی جس طرح ہم سے کہا جاتا ہے معیار حق، یعنی حق کو ناپنے کا پیمانہ. معیار حق کا مطلب کیا ہوتا؟ جیسے آپ دودھ کو چیک کرتے ہیں، دودھ صحیح ہے نہیں ہے، دودھ میں کتنی ملاوٹ ہے، یہ گھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے، شہد صحیح ہے نہیں ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے، اس کو چیک کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے. ایسے کسی کا ایمان چیک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ صحابہ معیار ہے اس کے لیے. صحابہ کو معیار حق کا. اور آقا نے فرمایا الصحابہ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لیا نجات پائے گا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرو ہدایت پا جاؤ گے. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. یعنی میرے دور نبوت میں جو میں نے نافذ کیا فیصلے یہ بھی، اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کیے، عمر فاروق نے جو فیصلے کیے، عثمان غنی نے جو فیصلے کیے، علی مرتضی نے فیصلے کیے، یہ ساروں کو تمہیں تسلیم کرنا ہے. معیار حق کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حدید میں، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں یہ اعلان کیا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو جنتی کیسے ہوتے؟ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو جنت کی بشارت ان کو کیوں آتی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطاب اللہ نے کیوں دیا؟ تو سارے صحابہ ایسے حق پر ہیں کہ ان کی طرح جو ہوگا اس کا ایمان بھی قابل قبول ہوگا. یعنی پیمانہ ہے یہ حق کانیت کا پیمانہ. اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ما الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی،
کہا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں ان میں کون سے فرقے ہیں جو صحابہ کے نام سے گھبراتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے جو صحابہ سے گھبرائیں اور صحابہ کے ملے ہوئے لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبرائیں اور صحابہ کے فضائل جن آیتوں میں ہیں ان آیتوں سے گھبرائیں اور صحابہ کے معیار حق ہونے کی بات آیتوں سے ملائے، ظاہر یہ ہے کہ ان کے گمراہی کی دلیل میں یہی کافی ہے۔ تو ہمارے سامنے دو چیزیں، قرآن و سنت اور صحابہ کا تعامل، صحابہ کا عمل، ان دو لفظوں سے بنا ہے۔ ما انا علیہ جس پر میں ہوں یہ سنت، وہ صحابی اور میرے صحابہ یہ ہے جماعت، ان دونوں کو ملائیں گے تو سنت والجماعت بنے گا۔ صحابہ کے عمل کو چھوڑ دیں گے جماعت ہے ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صریح اعلان ہے کہ میرے صحابہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کا یہ برا بھلا کہنا مجھ سے بغض کی دلیل ہے۔ ہاں بخاری میں کتاب الایمان کی روایت پڑھیں، اگر کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا صحابہ کو برا بھلا کہنا مجھ سے بغض رکھنے کی دلیل ہے، اور اگر کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کا صحابہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت رکھنے کی دلیل ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں ان کا معلم ہوں، ان کی تربیت میں ذمہ کیا ہے۔ اگر ان میں خرابی نظر آتی ہے تو ان کی خرابی معلم میں نظر آتی ہے۔ درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھلوں کے ذریعے سے، پھل میٹھا ہے تو درخت اچھا ہے کہا جاتا ہے، استاد کو جانا جاتا ہے شاگردوں کو دیکھ کر، اور صحابہ کرام میں کسی قسم کا کوئی عیب تلاش کرنا در حقیقت نبی کی تعلیم میں نفس تلاش کرنے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ایک فرقہ ہے یہ آدھی باتیں اپنے ذہن سے کہتا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن سے ہے یہ حدیث ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جب ہم اتنی آیتیں پیش کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کلمے کے زیادہ حقدار تھے، کلمہ متقین کے دل میں تھا، ان کے قلب کا امتحان اللہ نے لیا، رضی اللہ کا خطاب دیا، ان کا معلم خود رسول اللہ اور ان کا مکتب بیت اللہ اور ان کی کتاب کا کورس کتاب اللہ، ایسوں پر جب وہ آیت تلاش کرتے ہیں، ان میں خرابیاں تلاش کرتے ہیں، ان میں عیوب تلاش کرتے ہیں، تو بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے ہم کو؟ تو انسان ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ عقیدے میں یہ بات نوٹ کر لو، جتنے انبیاء ہیں سب معصوم ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے جو گناہ کہا جائے، لغزش اور خطا اجتہادی استثناء۔ اور صحابہ کے نام محفوظ ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر وہ قائم ہو کر مریں گے نہیں، وفات سے پہلے پہلے ان کی توبہ تو قبول کی جائے گی اور رضی اللہ کا خطاب دے کر ہی مریں گے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے ان اعمال کو دکھا دیتے کہ دیکھو وہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، وہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، وہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، لہذا اگر ان کی اتباع کرنا ضروری قرار پائے گا تو ہم کو بھی غلطی کرنا پڑے گا، یہ لا کے چھپا لیتے۔ یہ حدیث نہیں ہے نا، قرآن ہے، یہ ان کی دماغی کیفیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو اس غلطی تک مت دیکھو، اس غلطی کے بعد ان کی معافی کے بعد ان کے خطاب کو بھی دیکھو۔ جب ان سے یہ غلطی ہوئی پھر اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، ان کے بعد ان کی معافی کو قرآن نے نازل کر دیا، اس کے بعد اللہ نے رضی اللہ کا خطاب دے دیا، اس کے بعد یہ وعدہ کر لیا کہ اس میں سے ہر فرد بشر جنت میں جائے گا، ایک بھی محروم نہیں ہوگا۔ رزلٹ یہاں آتا ہے، یہاں تک دیکھو صحابہ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنے کے واسطے ایک واقعہ دیکھ کر بدگمان ہونا، بدگمان کرنا اور بدزبان ہونا اور بدزبان کرنا یہ نفاق کا سیدھا۔ تو صحابہ کو دیکھو تو صحابہ کے آخری حصے تک دیکھو۔ اس کی مثال اور دیتا ہوں آگے چلنے کے واسطے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت آدم، وہاں سے آئیں گے ہم۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کو آپ نے مجھ سے سجدہ کروایا اور سجدہ میں نے نہیں کیا، مجھے مردود کر دیا، اب میں ان کو اور ان کی اولاد کو پیچھا کروں گا، جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ پیچھے آ چکا ہے، پہلے بارے میں آ چکا ہے پیچھے۔ اللہ نے کہا جا، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تو جو کوشش نہ کر لے، میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں چلے گا، جو تیرے ہیں تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے تجھ سے اور تیرے فالوور سے جہنم کو ہٹوں گا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جن پر میرا رنگ چڑھ جائے گا اس پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ آدم کو آگے بھٹکا دیا، جنت سے وہ پھل کھلا کر نکلوا دیا۔ اب اگر بھٹکانے والے پوچھیں تو کیا کہیں گے؟ کیا آدم آپ کے مخلص بندے نہیں تھے؟ اس کا زور چل گیا، جنت سے نکلوا دیا، پھل کھلا دیا، اب کیا کریں گے؟ آپ آدم کو چھوڑیں گے؟ یہ تو ابتدا ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابتدا ہے۔ اس کے بعد جب آدم روئے ربنا ظلمنا کہہ کر اور اللہ نے توبہ قبول کر لی اور حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا، اس کے بعد پھر اسی آدم کی اولاد کو جنت کا وارث قرار دیا، تو آپ اگر وہیں تک دیکھیں گے تو کیا دکھائی دے گا؟ آدم کو بھٹکا دیا گیا، اور آخر تک دیکھیں گے تو کیا دکھائی دے گا؟ جنت میں پورے آدم ہیں اور آدم کی اولاد ہیں۔ تو رزلٹ کیسے معلوم ہوتا؟ آخر تک دیکھا جاتا۔ تو جن صحابہ کی عظمت آپ کو داغدار کرنا ہے، آپ ان کے آدھے وقت کو مت دیکھو، ان کے رزلٹ کو دیکھو، پوروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا، پوروں کے دل میں تقویٰ کا امتحان دیا، پاس کیے گئے، اور ایک ایک کر کے ایسی ایسی توبہ کی انہوں نے کہ ایک ایک کی توبہ پورے مدینے والوں کے واسطے مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ فرمایا سرکار ایک کی توبہ، وہ توبہ بھی کیسی توبہ ہوگی کہ ایک شخص کی توبہ اگر تقسیم کر کے ماتی جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو صحابہ کو ان کے واقعات کو، جزئی واقعات کو دکھا کر ہم کو وزن کیا جاتا کہ صحابہ کی نقل نہیں کر سکتے آپ، صحابہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ صحابہ نے جو کچھ بھی کیا ان سب کے باوجود وہ اللہ کے محبوب ہوئے۔ صحابہ نے جو کچھ کیا اس کے باوجود اللہ نے رسول نے خطاب دیا، اور اس آیت میں کہا یہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، ان کی طرح اطاعت کرو گے میرے محبوب بنو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا چاہا ویسا ہی ان صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جنگ کے موقع پر انصار آپ کی رائے کیا ہے، مہاجرین آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرات مہاجرین تو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہی تھے، وہ تو وطن چھوڑ کے نبی کے ساتھ لگے ہی تھے، وہ تو تیار ہی تھے، بار بار مہاجرین کھڑے ہو رہے تھے اور حضور بار بار پوچھ رہے تھے۔ عبادہ بن ثابت اور سعد بن عبادہ انصاری سمجھ گئے کہ روح سخن انصار کی طرف ہے، کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے تو بخدا آپ کے اشاروں پر ہم بربل غمات تک پہنچ جائیں گے، اور آپ کا اشارہ ہو جائے تو اپنے گھوڑوں کو ہم دریاؤں میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ کبھی بھی صحابہ نے کسی حکم پر یہ نہیں سوچا کہ عقل کے لحاظ سے حضور کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، انہوں نے اپنے عقل کو برائے طاق رکھ کر بس نبی کی اطاعت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اسی بات کو کرنا ہو گئی تھی۔ آج ہم نے اپنے عقلوں پر تولا،
اور جن جن صحابہ اور صحابیات کے بارے میں قرآن کریم کی صریح آیتیں آئی ہیں ان صحابہ اور صحابیات پر بھی ہم نے بدزبانی کی ہے. آج بھی ہم تبادلہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر. آج بھی حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ صدیقہ ہیں, یہ پاکدامن ہیں, یہ باعفت ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بنائی گئی ہیں. اور کائنات میں سب سے زیادہ حضور نے عائشہ کو چاہا اور عائشہ کے والد ابو بکر کو چاہا. یہ اعلان نبی نے خود کیا. ایسی خاتون پر جو تبادلہ پڑھتے ہیں اور جو ان پہ الزام لگاتے ہیں, بھلا ان کے ایمان کا ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے مان لائیں گے؟ جو حضرت عمر کو اور ان کی بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے, یہ عمر کی بدعت ہے, یہ عثمان کی بدعت ہے. مجھے بتاؤ, کیا اللہ تعالیٰ بدعتی کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان عمر پر اللہ حق جاری فرماتا ہے, عمر کی زبان پر اللہ حق جاری فرماتا ہے, الحق یجری علی لسان عمر. عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے, اس سے ٹکرانے کی مجال نہیں رہتا. جو ایسا ہو نبی کی نگاہ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غاصب ہے, ان کی یہ بدعت ہے. ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر بنائیں جو عمر کو بدعتی کہتے ہیں, جو حضرت عثمان غنی کو بدعتی کہتے ہیں. وہ کون کہتے ہیں میرا یہ مشن نہیں ہے, میں صرف اس آیت کی ترازو میں توڑ کے بتاتا ہوں. ہمارا ایمان جبھی صحیح ہوگا جب صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی ہمارے اعتراض نہ ہو.